حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے اس بادشاہ کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے طوفان نوح کے بعد جو بچے، حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے۔ سام کی اولاد میں سے ہی یہ نمرود ہوا۔ نمرود بن کنعان بن آدم بن سام بن نوح، یہ ملک عجم سے چلا، اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر اس نے ملک شام کو فتح کیا، وہاں پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ پھر اس کے بعد اس نے بلاد روم کے اندر اپنی بادشاہت قائم کی۔ پھر یہ ترکستان آیا، اولاد یافس کو اپنا تابعدار بنایا۔ پھر یہ ہندوستان آیا اور ہندوستان کے جتنے علاقے ہیں سب کو اپنا زیر فرمان بنایا، یعنی حام کی اولاد کو بھی اپنا زیر فرمان بنایا۔ تو اب اس کی بادشاہت میں بلاد روم، مشرق، مغرب، ترکستان، ملک شام، تمام کے تمام علاقے اس کے قبضے میں جب آ گئے تو پھر اس نے اپنا دارالسلطنت کوفہ کو بنایا، جس کو اس زمانے میں بابل کہا جاتا تھا۔ تو عراق میں اس نے اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں پر ہی بادشاہت کرنے لگا۔ اس لیے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ مشرق و مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، تمام کے تمام علاقے 7 اقلیم پر جنہوں نے بادشاہت کی، وہ ٹوٹل اس دنیا میں 4 آئے ہیں، 2 مسلمان، 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی۔ اس کے علاوہ 2 بادشاہ کافر ہوئے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ پہلا ہے نمرود جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، اس نے، اور دوسرا بخت نصر۔ یہ 2 کافر تھے جنہوں نے تمام روئے زمین پر حکومت کی۔ تو 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ نمرود جو بادشاہ تھا، جب اس نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب تمام پر قبضہ کر لیا اور تمام حکومت، تمام ملک اس کے زیر اقتدار آ گئے، تو تمام دنیا سے اب عراق میں خراج آنے لگا، اس کے پاس پیسہ آنے لگا۔ جب پیسہ آنے لگا تو اس کی سرکشی بڑھنے لگی، اور پھر یہ اتنا بڑا سرکش ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ اس نمرود نے کبھی بھی اللہ سے دعا نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ جب اس سے کہا جاتا نا کہ اللہ سے دعا کرو تو یہ کہتا مجھے اللہ کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اتنا متکبر تھا کہ اس نے کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کہتا میں خود ہی خدا ہوں، میں خود ہی الہ ہوں۔ ایک مرتبہ فقط اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا، جب یہ اپنے خچر پر سوار ہوا، اور سوار ہو کر جب اس سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو، تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ میں آسمانوں کے رب کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ جب تخت پر بیٹھتا تو اس کے تخت کے 4 پائے تھے، وہ 4 پائے 4 ہاتھیوں کی پشت پر رکھے جاتے، اور اس کے نیچے
تخت کے نیچے 400 کرسیاں ہوتی، ان 400 کرسیوں پر اس کے نجومی اور ستارہ پرست اور جادوگر بیٹھتے، اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کے سپاہی، اس کے وزیر مشیر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا تخت بھی سونے کا تھا، اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب اس شان و شوکت سے جو تخت پر بیٹھتا ہو کہ 4 ہاتھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پشتوں پر اس کے تخت کے پائے رکھے ہوئے ہیں، تو اندازہ لگائیں اس کی فرعونیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس نے بادشاہت 1700 سال تک کی۔ کتنے سال تک؟ 1700 سال تک۔ حالانکہ تھا کافر، متکبر تھا، اللہ کو ناپسند تھا، لیکن پھر بھی 1700 سال تک حکومت کی۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ یار یہ ظالم ہے، اللہ تو انصاف ہی نہیں کر رہا، اس سے تو بدلہ ہی نہیں لیا۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ رب الجلال ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہ کے اندر، سرکشی کے اندر بڑھ جائیں، تاکہ ان کا عذاب اور بڑھ جائے۔ اللہ کبھی بھی فوراً نہیں پکڑتا۔ دیکھیں نمرود نے 1700 سال تک حکومت کی اور اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، بغاوت کرتا رہا، تکبر کرتا رہا، اور وہ بھی انسانوں سے تکبر نہیں، اللہ سے تکبر کیا۔ حالانکہ تکبر اتنا برا فعل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر تکبر کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور نے فرمایا جو شخص تکبر کرتا ہے قیامت کے روز وہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا کہ لوگ اس کو روند رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ ہر فخر کرنے والے کو، متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن وہ نمرود 1700 سال تک حکومت کرتا رہا اپنی سرکشی کے باوجود بھی۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب الجلال مخلوق کو بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کسی ظالم کو سزا نہ ملے، اگر ظالم اپنے انجام تک نہیں پہنچ رہا ہو جلدی، تو فکر نہ کرو، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، بلکہ ظالموں کو میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں تو اچانک ہی پکڑتا ہوں۔ اب 1700 سال تک اس نے حکومت کی اور بڑا ہی متکبر رہا، کبھی بھی اللہ سے دعا نہ کی، کبھی اللہ سے سوال نہ کیا۔ جب اس سے کہا جاتا اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، وہ کہتا مجھے اللہ کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب کتنا بڑا متکبر ہوگا۔ اب جب اس نے تکبر کیا، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا شان و شوکت کے ساتھ، تمام دنیا کا پیسہ، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، جتنی ریاستیں تھیں، تمام دنیا کا پیسہ جب اس نمرود کے پاس آتا ہوگا، سونا چاندی اس کے پاس آتا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی دولت کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تو ہم ایک ایک ملک کے، جو وہ صرف اپنے ملک کے وسائل ہی کھا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنا کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، اس کو ہم رات دن بددعائیں دیتے ہیں۔ لیکن جس بادشاہ کے پاس تمام دنیا کی دولت ٹیکس آتا ہو، اس کی دولت کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا پر حکومت کی بخت نمرود نے۔ اب جب اس کے بعد ٹیکس آنے لگا، اس کی سرکشی بڑھنے لگی، اس کی گردن پھولنے لگی۔ جب یہ حالت تھی اس کے تکبر کی، اس وقت ایک دن وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو سارے جادوگر اور نجومی
وہ اپنی گردن جھکا کر پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بخت نصر نے کہا بھئی خیر ہے، کیوں اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ نجومی جو ستاروں کے حساب لگایا کرتے تھے وہ کہنے لگے اے بادشاہ، ہم نے مشرق سے ایک ستارہ دیکھا ہے نکلتے ہوئے، اور یہ ستارہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو پھر؟ وہ کہنے لگا اس لیے پریشان ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا پیدا ہو کر جب بڑا ہوگا تو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ تو اس نے کہا آج سے میں پابندی لگا رہا ہوں کہ کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے ملاقات نہ کرے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کتنے دن کی پابندی لگاؤں؟ تو نجومیوں نے کہا 3 دن۔ 3 دن کے اندر اندر وہ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوگا۔ نمرود نے اعلان کر دیا بھئی کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے 3 دن تک ملاقات نہ کرے، نہ دن کو نہ رات کو۔ اب یہ پابندی لگ گئی۔ اب ایک ہوتا ہے انسان کا کام اور انسان کا فعل، ایک ہوتا ہے رب کا فعل۔ ایک انسان کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، ایک اللہ رب ذوالجلال کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کا فعل تو رک سکتا ہے لیکن رب کا فعل نہیں رک سکتا۔ انسان کی مشیت رک سکتی ہے لیکن رب ذوالجلال کی مشیت نہیں رک سکتی۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے انسان، ایک تیرا امر ہے ایک میرا امر ہے، یعنی ایک کام تو کرنا چاہتا ہے ایک کام میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہوگا وہی کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تدبیر انسان کرتا ہے، تدبیر کرنے کے بعد وہ چھوڑتا ہے رب پر۔ اب انسان 1000 موت سے بچنا چاہے لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے تو پھر انسان موت کے منہ میں خود ہی جاتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے منع کیا تھا باہر نہ نکلو باہر نہ نکلو، یہ لڑکا باہر نکلا، کسی نے گولی اس کو مار دی۔ ہم نے کہا کہ تقدیر جب غالب آتی ہے تو خود بخود انسان موت کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ اس کو خود نکالتا ہے کہ نکل اپنے قتل گاہ کی طرف، پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے تدبیر کی جائے لیکن کوئی شخص بھی تدبیر کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ جیسے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی اگر اس چھوٹے ہسپتال میں تھا، اگر بڑے ہسپتال کے اندر جاتا، کسی اچھے سرجن کو دکھاتا تو بچ جاتا۔ علماء نے کہا یہ کہنا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب بچانا ہوتا ہے تو ایک چٹکی مٹی سے بھی بچا لیتا ہے، اس کو بھی شفا کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں موت لکھی ہوتی ہے تو تم کوئی سا بھی سونے کا کشتہ بھی اس کو کھلا لو تو اس سے شفا اس کو نہیں ملے گی۔ اب نمرود نے تو یہ پابندی لگا دی کہ کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے ملاقات نہ کرے 3 دن تک، پابندی لگ گئی۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے نمرود کا جو سپاہی تھا تارخ، یہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں، تارخ کا کام کیا تھا کہ وہ سرہانے پر ایک ہاتھ میں روشن دان لے کر کھڑا ہوتا اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوتا اور نمرود کی حفاظت کرتا تھا۔ جب وہ سوتا نا سرہانے تو حفاظت کے لیے ایک ہاتھ میں شمعدان رکھتا، روشن دان رکھتا تاکہ مجھے روشنی میں سب چیزیں نظر آتی رہیں، ایک ہاتھ میں ننگی تلوار رکھتا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس تارخ کے دل کے اندر شہوت کو پیدا کیا
اب وہ کھڑے کھڑے سوچنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میری بیوی میرے پاس آئے اور میں اس سے اپنی شہوت کو پورا کروں۔ اب یہ اس کے دل کے اندر بات آئی، اب یہ کھڑا ہوا ہے نمرود کے دربار میں، بیوی ہے اس کی گھر کے اندر۔ اب طارق کی بیوی کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ بہت دن ہو گئے میں نے اپنے شوہر نامدار سے ملاقات نہیں کی، یہ کیا ظلم و جبر ہے کہ بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ شوہر سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ بھئی شوہر سے ملاقات کیوں نہیں کر سکتے؟ شوہر سے ملاقات تو جائز ہے، اللہ نے جائز رکھی ہے کہ جب انسان کی خواہشات مکمل کرنی ہوتی ہیں تو اللہ شادی کا پیغام دلواتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ پھر میں اپنے شوہر سے ملاقات نہ کروں تو پھر کس سے کروں؟ اب اس کے جذبات بھڑکے گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے، جب جذبات بھڑکے وہ اپنے گھر سے نکلی، نمرود کے دربار کی طرف روانہ ہوئی۔ اللہ کی قدرت، جب اللہ کا امر غالب آتا ہے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب گئی دربار کے اندر، دیکھا کہ جو سپاہی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے سب سوئے ہوئے، کیونکہ اس ملک میں تو امن و امان تھا نا، ہفت اقلیم کا بادشاہ تھا نمرود، اس کا جاہ و جلال تھا، متکبر تھا، لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے، تو اس کے جاہ و جلال کا عالم کیا ہوگا۔ اب سب سوئے ہوئے ہیں، وہ آرام سے دروازے سے گزرتی ہوئی محل کے اندر داخل ہوئی، محل کے اندر بھی اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب جا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ نمرود سویا ہوا ہے، اس کا شوہر ایک ہاتھ میں شمعدان ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اب جب طارق نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اشاروں ہی اشاروں میں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے ہیں، تو بیوی نے جب اس کو قریب آنے کو کہا تو اس نے اشارتاً کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں شمعدان ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، میں کیسے آؤں تیرے پاس، اس کو کہاں رکھوں؟ اللہ رب ذوالجلال نے ایک ملائک بھیجا طارق کی ہی شکل میں۔ اس ملائک نے کہا طارق کو کہ تو فکر نہ کر، اپنے کام سے فارغ ہو کر آ جا، جو تجھے کام کرنا ہے۔ مجھے پکڑا شمعدان اور اپنی تلوار۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، اس فرشتے نے شمعدان کو پکڑا، تلوار کو پکڑا، طارق کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اب طارق نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، جس پلنگ پر وہ سوتا تھا اس پلنگ کے سرہانے کے بیک سائڈ پہ، پیچھے کے سائڈ پر طارق نے اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ اب وہ بادشاہ جس کے جاہ و جلال سے دنیا کانپتی تھی، ہر انسان کانپتا تھا، ہر بچہ کانپتا تھا، ہر مرد و عورت کانپتے تھے، اب اس کے سرہانے پر ہی اللہ کی تقدیر کیسے غالب آ رہی ہے، کیسا کام ہو رہا ہے۔ اب جب طارق نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی اور وہ نور جو تھا طارق کی پشت سے اس کی بیوی کے رحم کے اندر منتقل ہوا تو طارق کا چہرہ روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ اب اس نے جب خواہش پوری کر لی تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ہے تو شرمندگی کا کام، بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اس کام کا کسی کو آگاہ نہ کرنا، نہ اپنی سہیلی کو، نہ کسی پڑوسن کو، نہ کسی اور کو خبر نہ پڑے، اب تو خاموشی سے چلی جا اور اس طریقے سے رازداری سے جا کہ کوئی تجھے دیکھے نہ۔ اب اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، وہ جب نکلی تو اس کو نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، جب وہ جا رہی تھی راستے میں کسی نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح کو اٹھا نمرود نے جب دیکھا چہرہ طارق کا تو کہنے لگا اے طارق کیا وجہ ہے، آج تو تیرا چہرہ بڑا روشن نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ نور محمدی تھا نا جو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے نا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوا۔ اے محمد یہ نور منتقل ہوتے ہوتے پھر تو نور جو تھا اس دنیا کے اندر آیا تو تو نے اس دنیا کو روشن کر دیا۔ اب طارق کو جب کہا نمرود نے تیرا چہرہ بڑا روشن ہو رہا ہے، تعریف جب کی تو طارق نے بھی اس کو دعائیہ کلمات کہے
اے بادشاہ تم سلامت رہو، تمہاری بادشاہت سلامت رہے، تمہارا سایہ ہمارے اوپر سایہ فگن رہے۔ اب نمرود اٹھا، صبح ہوئی، دربار لگا، شان و شوکت سے بیٹھا، نجومیوں سے کہنے لگا بتاؤ آج کی رات خیریت سے گزر گئی؟ نجومی بڑے پریشان، چہرے مرجائے ہوئے کہنے لگے اے بادشاہ نہیں، کسی نے خلاف ورزی کی ہے، آج رات وہ نور باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا۔ بخت نصر نمرود بڑا پریشان ہوا۔ نمرود نے کہا اچھا اب میرا حکم یہ ہے کہ جو بھی حاملہ عورت تمہیں نظر آئے اس کے بچے کو مار دیا جائے۔ اب یہ حکم صادر ہو گیا۔ اب جب اللہ رب ذوالجلال کسی کام کا فیصلہ کر لے کہ یہ ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے آقا کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عباس، یہ عبداللہ ابن عباس یاد رکھنا، اگر پوری دنیا تجھے عزت دینا چاہے لیکن تیرا رب تجھے ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا تجھے عزت نہیں دے سکتی، اور اگر تیرا رب تجھے عزت دینا چاہے اور پوری دنیا تجھے ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا بھی تجھے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر تیرا رب تجھے رزق دینا چاہے، پوری دنیا تیرے رزق کو روکنا چاہے تو پوری دنیا بھی تیرے رزق کو روک نہیں سکتی، لیکن اگر تیرا رب رزق روکنا چاہے پوری دنیا طاقت لگا دے تیرے رزق کو بڑھانے کے لیے لیکن تیرا رزق نہیں بڑھ سکتا۔ یہ میرے رب کے فعل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث کے اندر جو یہ آیا نا حسد، بغض، کینہ، کسی کا کام ہو رہا ہے تو تم پیٹ پیچھے سے بول دو نہیں اس کا کام نہ کرو، یا اس کی شکایت ہے اس کی شکایت ہے، آپ کی شکایتیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقدیر خداوندی میں ہر انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ ماں کے رحم میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے، اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ اس کو زندگی کے اندر کتنا رزق ملنا ہے، اس کو زندگی کے اندر کتنی شہرت ملنی ہے، اس کو زندگی کے اندر کون سے عہدے پر پہنچنا ہے، اس کو زندگی کے اندر نیک بخت رہنا ہے یا بدبخت رہنا ہے، یہ تمام کا تمام اللہ تقدیر کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اب بعض بولتے ہیں نا اس نے میرا کام نہیں ہونے دیا، فلاں نے میرا کام نہیں ہونے دیا، فلاں نے شکایت لگا دی۔ نہیں، یہ بہانے ہیں، تقدیر میں یہ کام ہونا ہی نہیں تھا، اور جب ہونا ہوتا ہے پوری دنیا طاقت لگا لے لیکن اس کام کو ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے اسلام کے اندر حسد کا بھی منع آیا، بغض کا بھی منع آیا، کینے کا بھی منع آیا کہ کسی کو بھی تم نہ روکو۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا لوگ خیر سے بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوست تھے وہ مسجد کے اندر چندہ دیا کرتے تھے، کسی نے اس کو کہا نہیں اس مسجد کے اندر نہ دو، یہ تو بریلویوں کی مسجد ہے، تم دوسروں کی مسجد کے اندر دو۔ اب جب حضرت علی نے فرمایا تھا نا انسان کی زبان کا قول جب تک اس کے پیٹ کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، وہ اسی کا ہے، جب اس نے اپنی زبان کھول دی تو وہ قول پرایا ہو گیا۔ تو جب تم اپنی امانت کی حفاظت نہ کر سکے تو تم یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ دوسرا تمہاری امانت کی حفاظت کر لے گا؟ اب اس نے آ کر مجھے ہی بتا دیا۔ اب وہ شخص جس نے شکایت کی تھی کہ مسجد میں نہ دیا کرو، اب وہ مجھ سے ملتا ہے تو بڑی عاجزی و انکساری سے ملتا ہے، میں بھی اس سے عاجزی و انکساری سے ہی ملتا ہوں، لیکن دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو دل کے اندر کتنا حسد و بغض رکھتا ہے کہ اس مسجد کو روک کے دوسرے مسجد کو دلا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے جو دلانا ہے وہی دلائے گا، بھلے اس مسجد کو دے یا اس مسجد کو دو۔ اللہ نے جب اس کا دل اجاڑ کیا وہ خود بخود دینا بند کر دے گا، تمہارے روکنے سے نہیں رکے گا۔ اب اللہ رب ذوالجلال کی مشیت تھی کام ہو، اب حمل ہو گیا۔ اب اللہ کی قدرت، ہر حاملہ عورت ہوتی ہے اس کا پیٹ ظاہر ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے رحم کے اندر آئے، لیکن حضرت ابراہیم کی والدہ کا پیٹ ہی ظاہر نہ ہو۔ اب دایا آئے ہر مہینے ہر شادی شدہ گھر کے اندر چیک کرنے کے لیے کہ کوئی عورت حاملہ تو نہیں ہے۔ اب وہ آئے حضرت ابراہیم کی والدہ کو چیک بھی کریں، کہیں نہیں یہ حاملہ نہیں ہے۔ 9 ماہ گزر گئے، لیکن حضرت ابراہیم کی والدہ کے پیٹ بالکل ظاہر نہ ہوا، ایسا تھا کہ جیسے حمل ہو ہی نہ۔ لیکن حضرت ابراہیم کی والدہ کو علم تھا، اب اللہ کا حکم پورا ہونا تھا۔ جب 9 ماہ پورے ہوئے، حضرت ابراہیم کی والدہ نے سوچا کہ اگر میں اس گھر کے اندر ولادت کرتی ہوں، بچہ دنیا کے اندر آئے گا، روئے گا، پڑوسیوں کو پتہ لگے گا، شکایت لگ جائے گی، میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ رات کی تاریکی کے اندر کسی کو بتائے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، پہاڑوں کی طرف گئی، ایک پہاڑ پر چڑھی، اس پہاڑ میں غار تھی، غار کے اندر داخل ہوئی، اس غار کے اندر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ اب جب ولادت ہو گئی، آپ نے دودھ وغیرہ پلا لیا، اب بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی یا اللہ اب کیا کروں، بچے کو لے کر جاتی ہوں تو وہاں پر نمرود کے سپاہی میرے بچے کو مار دیں گے، یا اللہ اگر یہاں پر رہتی ہوں تو پھر پڑوسیوں کو پتہ لگے گا کہ طارق کی بیوی کہاں گئی، تلاش و بسیار ہوگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جائیں گے، پھر بھی خیر نہیں ہے۔ اور اگر میں اپنے بچے کو یہاں پر چھوڑتی ہوں، یا اللہ پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی حشرات الارض آئے، کوئی جانور آئے وہ اس کو کھا جائے۔ اب دودھ وغیرہ پلا کر اللہ نے حضرت ابراہیم کی والدہ کے دل کے اندر ڈالا کہ تو اس کو اللہ کے سپرد کر جا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کے سپرد کر جا، کیونکہ اللہ کے سپرد جو چیز کی جاتی ہے اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب کہو سبحان اللہ، تو ایک واقعہ بتاؤں، کیونکہ حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی 1-2 جمعہ چلے گا انشاءاللہ۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک آدمی ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آتا، جب بھی آتا ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ ہوتا اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ بھئی جب بھی تم آتے ہو اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، نہیں میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے اب مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں، کیونکہ اب میں ہی ماں ہوں، میں ہی والد ہوں اس کا۔ کہا کہ کیسے انتقال ہوا؟ تو وہ کہنے لگا اے امیر المومنین نہ پوچھئے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، میں تجارت کرتا ہوں ایک شہر سے دوسرے شہر میں، تو میں اپنے سامان تجارت جب لے کر جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں امید سے ہوں، بچے کی ولادت قریب ہے، اب تم نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ تجارت کے لیے، یہاں پر ہی رہو، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو چلے جانا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی، میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو فکر نہ کر، میں اس بچے کو، کس کو؟ اس بچے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ اے امیر المومنین، میں نے یہ کہا، اپنا سامان تجارت لیا اور لے جا کر میں چلا گیا۔ اب پہلے جب تجارت ہوتی تھی کوئی جہاز یا کاروں میں تو ہوتی نہیں تھی، اونٹوں پہ چلا کرتے تھے، خچروں پہ، گدھوں پر، بڑے بڑے قافلے چلتے تھے، 2-2 3-3 6-6 مہینے لگ جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، جب میں کچھ ماہ کے بعد واپس آیا
تجارت کر کر گھر، تو پتہ لگا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت بھی بڑی تھی، میں روتا روتا زار و قطار اپنی بیوی کے قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہاں پر ہی بیٹھ کر رونے لگا۔ روتے روتے مجھے شام ہو گئی، دل میں خیال آیا کہ گھر کی طرف آ جاؤں، تو میں نے کہا اب گھر کے اندر کون ہے کہ وہاں پر جاؤں، اب تو دنیا ہی اجڑ چکی ہے، ایک بیوی تھی ہی میری اس علاقے کے اندر، اور تو کوئی میرا رشتہ دار ہے نہیں، کوئی میرا سجن ہے نہیں، کس سے جا کر غم بانٹوں، یہاں پر ہی اپنی بیوی کے قبر پر ہی بیٹھ جاتا ہوں، اسی کو اپنے دکھڑے سناتا ہوں اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں یہاں پر ہی بیٹھ کر۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، میں یہاں پر ہی بیٹھ گیا۔ رات ہو گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر مٹی روشن ہونے لگی۔ جب جیسے ہی روشن ہونے لگی مٹی، تو میں نے دل کے اندر خیال کیا کہ یا اللہ، میری بیوی تو بڑی نیک تھی، متقی تھی، پارسا تھی، اس کو عذاب قبر تو نہیں ہو سکتا۔ عذاب قبر تو ہوتا ہے جو شوہر کی نافرمان ہو، جو سرکش ہو، جو باغی ہو، جو زانی ہو، لیکن میری بیوی کے اندر تو یہ کوئی علامات ہی نہیں تھی، یا اللہ میری بیوی کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، اب میں نے تحقیق کرنے کے لیے اپنی میری بیوی کی قبر کو جب میں نے کھودا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، اور چراغ جلتے ہی جب میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو میری بیوی کے چھاتی سے لپٹا ہوا ہے اور میری بیوی کے ایک پستان سے دودھ پی رہا ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، میری بیوی کے پستان سے ایک بچہ لپٹا ہوا ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا تو اٹھاتے ہی مجھے غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، جو چیز تو نے اللہ کے سپرد کی تھی، دیکھ اللہ نے تیرے اس چیز کی کیسی حفاظت کی ہے، لے جا، یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ پھر آواز آئی اے امیر المومنین، مجھے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تو نے اپنے بیٹے کو میرے سپرد کیا تھا، اگر تو اپنی بیوی کو بھی میرے سپرد کرتا تو تیرا رب تیری بیوی کی بھی حفاظت فرماتا۔ تو دیکھیں یہ توکل ہوتا ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی والدہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم جو معصوم تھے ان کو کپڑے کے اندر لپیٹا، لپیٹنے کے بعد اس غار کے اندر ہی رکھ گئے، غار کے اندر ہی رکھا اور آپ چلے گئی۔ جب آپ گئی، اللہ کی قدرت ایسا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن تک انتظار کرتی رہی کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ ملے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں۔ اب توکل تو کر لیا، لیکن ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے، 100 خیالات آتے ہیں۔ اب سوچنے لگی کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، 6 دن سے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں، دودھ ہی نہیں پلایا، اب پتہ نہیں میرا بیٹا زندہ بھی ہوگا یا نہیں، یا کوئی جانور آ کر میرے بیٹے کو کھانا گیا ہو۔ لیکن باہر کیسے نکلے کہ چاروں طرف تو نمرود کے سپاہی گھوم رہے ہیں، کیونکہ نمرود کو پل پل نجومی اطلاع دے رہے تھے کہ بچے کی ولادت بھی ہو چکی ہے۔ اب وہ بلیوں کی طرح سونگتے پھر رہے تھے گھر گھر کے بچے کی ولادت، جو بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کی اطلاع ہمیں ملے۔ اب وہ بیچاری نکل نہ سکی، 7ویں دن اس کو نکلنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7ویں دن اس کو نکلنے کا موقع ملا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ غار کے منہ پر پتھر ہے۔ اب اس نے زور لگا کر تھوڑا سا راستہ بنایا، غار کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ غار روشن ہے اور معصوم ابراہیم جو ہیں غار کے اندر لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم کی پرورش پھر کیسے ہوئی کہ ماں نے تو اللہ کے سپرد کیا، اللہ نے پھر پرورش کے لیے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین روز آتے اور اپنے دونوں انگوٹھے حضرت ابراہیم کے منہ کے اندر ڈالتے، ایک انگوٹھے سے دودھ نکلتا اور دوسرے انگوٹھے سے شہد نکلتا۔
اب جب حضرت ابراہیم خوراک دے رہے ہوں اور اللہ کے حکم سے دے رہے ہوں تو پھر اس خوراک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب جب ماں آئی تو بڑی خوش ہوئی کہ واہ واہ سبحان اللہ، میرا بیٹا تو صحت مند ہے، مسکرا رہا ہے۔ اب ماں نے بھی دودھ پلایا، ماں دودھ پلا کر پھر دوبارہ اللہ کے سپرد کیا اور نکلی، دور کھڑے ہو کر کہنے لگی دیکھوں تو صحیح کہ یہ پتھر غار کے منہ کو کیسے بند کرتا ہے۔ آپ نے دور کھڑے ہو کر دیکھا تو حیران ہو گئیں کہ آہستہ آہستہ وہ پتھر غار کے منہ کو بند کر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ نے غار کے منہ پر اپنے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، فرشتوں کو متعین کر دیا ہے کہ میرے ابراہیم کی حفاظت کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی تو حفاظت ہونی تھی۔ حضرت ابراہیم کے اندر ہی تو نور محمدی آیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں پرورش پانے لگے، وہ ہر 7ویں روز جاتی۔ جب 7 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم، اس غار کے اندر ہی ماں جاتی 7ویں روز بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب 7 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم تو حضرت ابراہیم نے معصومانہ انداز میں اپنی ماں سے کہا یا امی مر ربو کا۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا، نیک بختی، صلاحیت یہ اللہ قدرتی دیتا ہے۔ کہنے لگا اے امی جان میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میرا رب تو میرا شوہر ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آپ نے معصومانہ انداز میں کہا کہ یا امی آپ کے شوہر کا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا میرے شوہر کا رب چاند ستارے ہیں۔ تو کہنے لگا حضرت ابراہیم اے میری امی چاند ستاروں کا رب کون ہے؟ تو والدہ حیران ہو گئیں۔ اب یہ تمام باتیں آئیں اور تارخ کو بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے آج یہ سوالات کیے۔ تارخ بھی سمجھ گیا کہ ہائے ہائے اے میری بیوی، یہ تو وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومی پیشن گوئی کر رہے تھے، اور یہ تو وہی باتیں کر رہا ہے کہ جو نجومی بتاتے ہیں۔ اے میری بیوی اب تو اس بچے کی حفاظت کر، یہ بچہ عظیم بنے گا اور اس نمرود کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں اللہ حفاظت کیسے کر رہا ہے۔ جب اللہ نے ایک اپنے نور کو مکمل کرنا ہوتا ہے تو اللہ کیسے نور کو مکمل کرتا ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ محبوب یہ کافر دین اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اسلام کو بجھنے نہیں دے گا، اسلام کے نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، اللہ اپنے نور کو، اپنے اسلام کو مکمل فرمائے گا۔ اب یہ کافر نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان خراب ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کمپیوٹروں کے ذریعے سے، فاش ویڈیوز کے ذریعے سے، کیسا بھی ایمان خراب ہو، لیکن اللہ نے مسلمان کے دل میں ایسا نور پیدا کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے پھر احساس شرمندگی کرتا ہے۔ اس احساس شرمندگی کی وجہ سے جو مسلمان کے دل کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، اس احساس شرمندگی کی وجہ سے وہ اندھیرے نور اور روشنی کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہاں تک یہ واقعہ بیان کیا۔ اب انشاءاللہ عزوجل آئندہ جو معام ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، ان نمرود کے دربار میں مکالمہ کیا ہوا، مباحثہ کیا ہوا، نمرود نے کون کون سے سوال حضرت ابراہیم سے کیے اور حضرت ابراہیم نے کیسے جوابات دیے، یہ تمام کے تمام انشاءاللہ عزوجل آئندہ جمعہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔